لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف. ہر پیغمبر اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا. نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے. آدم علیہ السلام کے بعد تقریباً 1000 سال تک دنیا میں توحید کا پیغام عام رہا. سب لوگ ایک ہی دین پر تھے. کان الناس امتا واحدتا. لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کے اندر شرک کی بیماری آ گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ قوم نے اپنے بڑے بڑے نیک لوگوں کی تصویریں بنا کر ان کو عبادت کے وقت سامنے رکھنا شروع کیا اور کہا کہ اس سے ہماری عبادت میں خشوع آتا ہے یا ہمیں اللہ یاد آتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں اللہ سے جوڑا اور اللہ سے ملایا. یعنی شخصیت پرستی کرنے لگے، بجائے اس کے کہ اللہ کو یاد رکھتے ان لوگوں کی تصویروں کو سامنے رکھ کے انہیں یاد کرنے لگے. اور پھر آہستہ آہستہ یہ تصویریں اگلی جنریشن میں آ کے بت بن گئی، الہ بن گئی، ان کی معبود بن گئی، اور پھر یہ پتھر کی بنا لی گئی. ان میں سے مشہور بتوں کے نام سورۃ نوح میں آتے ہیں: ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر. تو یہ انہوں نے ان بڑے بڑے لوگوں کے بت جو تھے اپنی عبادت کے لیے مخصوص کر لیے، اور یوں دنیا میں پہلی دفعہ شرک عام ہو گیا. نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا تاکہ وہ ان کو شرک سے روکیں، شرک سے باز رکھیں. قرآن پاک میں 43 دفعہ 43 ٹائمز نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. زیادہ تفصیل آپ کے واقعے کی سورۃ اعراف، سورۃ ہود، مؤمنون، الشعراء، القمر اور سورۃ نوح میں موجود ہے. نوح علیہ السلام کا مرکزی علاقہ قدیم عراق تھا، یعنی عراق کے علاقے میں مبعوث ہوئے تھے. تو لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف یعنی عراق کے علاقے میں بھیجا. فقال، تو اس نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. ما لکم، نہیں تمہارے لیے، من الہ، کوئی بھی الہ، غیرہ، اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اور اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں، عذاب یوم عظیم، اس بڑے دن کے عذاب سے. اور بڑا دن کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن. یعنی اگر تم نے اللہ کی بات نہ مانی تو جس دن تم اللہ کے پاس واپس جاؤ گے قیامت کے دن، تو تمہیں بڑا عذاب پکڑ لے گا.